بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ماہ شعبان المعظم کی فضیلت کے متعلق بیان کریں گے۔ ماہ شعبان المعظم سامعین وہ مہینہ ہے، وہ عظیم مہینہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مبارکہ میں روزے رکھتے تھے اور اس مہینے کے روزوں کو ماہ رمضان کے روزوں سے متصل فرماتے تھے۔ اس متعلق حضرت کا فرمان ہے کہ شعبان المعظم میرا مہینہ ہے، اور جو شخص اس ماہ مکرم میں ایک روزہ رکھے تو جنت کے لیے اس کو واجب قرار دے دیا جاتا ہے، یعنی کہ جنت اس شخص کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ نمبر 2 پہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب شعبان کا چاند نمودار ہوتا تو امام زین العابدین تمام صحابہ کرام کے ساتھ مل کر جمع ہوتے اور فرماتے، اے میرے اصحاب، جانتے ہو کہ یہ کون سا ماہ ہے، یہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ شعبان تو میرا مہینہ ہے، پس اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور خدا کی قربت کی خاطر اس مہینے میں روزے رکھو۔ اس خدا کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، میں نے اپنے پدر بزرگوار امام حسین ابن علی سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ جو کوئی شخص محبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تقرب خدا کے لیے ماہ شعبان المعظم میں روزہ رکھے تو خدائے بزرگ برتر اسے اپنا تقرب عطا کرے گا، قیامت کے دن اس کو عزت و احترام بخشے گا اور جنت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ شیخ نے صفوان جمال سے روایت کی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اپنے قریبی لوگوں کو ماہ شعبان میں روزہ رکھنے پر آمادہ کرو۔ میں نے عرض کیا کہ آپ پر قربان ہو جاؤں، اس میں کوئی فضیلت ہے تو بتائیں؟ جس پر آپ نے فرمایا ہاں، اور فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شعبان کا چاند دیکھتے تو آپ کے حکم سے ایک منادی یہ ندا کرتا، اے اہل مدینہ، میں رسول خدا کا نمائندہ ہوں اور ان کا فرمان ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے، خدا کی رحمت ہو اس پر جو اس مہینے میں میری مدد کرے، یعنی روزہ رکھے۔ صفوان کہتے ہیں، امام جعفر صادق کا ارشاد ہے کہ امیر المومنین فرمایا کرتے، جب سے منادی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ندا دی، اس کے بعد شعبان کا روزہ مجھ سے قضا نہیں ہوا، اور جب تک زندگی کا چراغ گل نہیں ہو جاتا یہ روزہ مجھ سے ترک نہیں ہوگا۔ نیز فرمایا کہ شعبان اور رمضان 2 مہینوں کے روزے توبہ اور بخشش کا موجب ہیں۔ اسماعیل بن عبد الخالق سے روایت ہے کہ امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوا، وہاں روزہ شعبان کا ذکر ہوا تو حضرت نے فرمایا، ماہ شعبان کے روزے رکھنے کی بہت فضیلت ہے، سبحان اللہ، حتیٰ کہ ناحق خون بہانے والے کو بھی ان روزوں سے فائدہ پہنچ سکتا ہے اور بخشا جا سکتا ہے، سبحان اللہ، کیا کہنا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ معزز سامعین، اگر ماہ شعبان المعظم کے مشترکہ اعمال کے حوالے سے بات کی جائے تو اس میں چند امور درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، اس ماہ کے مشترکہ اعمال میں یہ شامل ہے کہ روز 70 مرتبہ استغفر اللہ و اسألہ التوبہ، اور اگر اس ماہ مکرم میں اعمال کا ذکر کیا جائے تو سب سے پہلے استغفر اللہ کا ذکر آئے گا۔ معزز سامعین، استغفر اللہ ایک ایسی تسبیح ہے جو ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتی ہے، یعنی کہ اللہ کے حضور ہمارے گناہوں کو بخشوانے کا بہترین ذریعہ استغفر اللہ سے بڑھ کر اور کوئی بھی نہیں۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ کوئی انسان کس قدر بھی گنہگار ہو، لیکن جب وہ میرے حضور توبہ لے کر آتا ہے، اپنی استغفار لے کر آتا ہے، تو میں اس کی توبہ کو قبول کرتا ہوں۔ اور اللہ پاک یہ بھی فرماتا ہے کہ جو کوئی شخص توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کی بار بار روتا ہے، میرے آگے گڑ گڑاتا ہے، تو میں وہ ہوں جو تم سب کے گناہوں کو بخشوں گا۔ معزز سامعین، اس ماہ مکرم میں استغفر اللہ کا ذکر وہ پاورفل تسبیح ہے جو ہمیں ہر گناہ کو بخشوا سکتی ہے۔ بروز حشر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اپنے نبی کے سامنے شرمندہ نہ ہوں،
اور اس کا ذکر اس استغفر اللہ کی تسبیح سے ہم کر سکتے ہیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الحی القیوم واتوب الیہ۔ بخشش کا طالب ہوں اللہ سے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے، وہ زندہ نگہبان ہے اور میں اس کے حضور سچی توبہ کرتا ہوں، زندہ و پائندہ، بخشنے والا، مہربان۔ بعض روایات میں الحی القیوم کے الفاظ الرحمن الرحیم منہ سے قبل ذکر ہوئے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم اس پر عمل کرتے ہیں، مناسب ہے کہ اس ماہ میں بہترین عمل استغفار ہے۔ اس مہینے میں 70 مرتبہ استغفار کرنا گویا دوسرے مہینوں سے 70,000 مرتبہ استغفار کرنے کے برابر ہے۔ صدقہ اگرچہ وہ نصف خرما ہی کیوں نہ ہو، اس سے خدا اس کے جسم پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ امام جعفر صادق سے روایت ہے کہ ماہ رجب کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا تم ماہ شعبان کے روزے سے کیوں غافل ہو، جبکہ راوی نے یہ بھی روایت کی کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے ایک روزے کا ثواب کس قدر ہے؟ فرمایا قسم باخدا کہ اس کا اجر و ثواب بخشت ہے۔ اس نے عرض کی اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ کا بہترین عمل کیا ہے؟ فرمایا کہ صدقہ اور استغفار، یعنی کہ جو شخص ماہ شعبان میں صدقہ کرے پس خدا اس صدقے میں اس طرح اضافہ کرتا رہے گا جیسے تم لوگ اونٹنی کے بچے کو پال کر عظیم الخبثہ اونٹ بنا دیتے ہو۔ چنانچہ یہ صدقہ قیامت کے روز احد کے پہاڑ کی مثل بڑھ چکا ہوگا۔ ہمیں اس ماہ مبارکہ میں نیک سے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دوسروں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے، اللہ کے ہاں توبہ استغفار کر کے گڑ گڑا کر توبہ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے دوسروں سے شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔